अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है ये वीडियो आपको बताने तक, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानना चाह रही थी कि मैं सिर्फ आपको खबर ना दूं बल्कि मैं आपको बताऊं कि पूरी पूछगछ जो हुई है अफनान केस के अंदर, ख़ास तौर पर जो उसका दोस्त पकड़ा गया है, उस दोस्त ने क्या इंकशाफात किए हैं, अभी तक पुलिस ऑफिसर्स का क्या कहना है। इस पूरे केस के अंदर जो है अब तक 2 अफसरान जो है मुअत्तल हो चुके हैं। विक्टिम फैमिली का ये कहना है कि ये लड़का बहुत ही बिगड़ा हुआ है, इसने पहले जो है वो हमारी गाड़ी की जो खवातीन है उनको छेड़ा, उनको गंदे इशारे किए, नाजेबा हरकत की, और जब उनको मना किया तो इसने जो है वो यू टर्न लेकर जो है वो बड़ी स्पीड के साथ गाड़ी को टक्कर मारी, जिस पे गाड़ी जो है वो कलाबाजियां खाते हुए दूर जा गिरी, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो है वो 6 अमवात हुई। अब जो विक्टिम फैमिली है वो इसको कत्ल करार दे रही है। जो 2 अफसरान मुअत्तल हुए हैं वो आपके सामने हैं कि वो इसको हादसा करार दे रहे थे, जिसकी वजह से उनको सहूलतकारी के जुर्म में जो है वो निकाल दिया गया। और उसके बाद इसका वजीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, हर तरफ इसकी आवाज़ बुलंद हुई, और फिर उसके बाद ये बातें भी सामने आईं कि जो अफनान के वालिद हैं वो दरअसल फौज से थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये बात बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने की, ये कोई छोटे मोटे किसी आम बंदे ने नहीं की, और ये बात करना शुरू हो गए कि अफनान के जो वालिद हैं, पहले कहा गया कि वो बड़े बाअसर शख्स हैं, बड़े अमीर शख्स हैं, ऑब्वियसली वो होंगे तो डिफेंस में रह रहे हैं। फिर कहा गया कि उनका ताल्लुक आईएसआई से रहा है, वो आईएसआई में नौकरी करते रहे हैं और उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अब इस बात में कितनी हकीकत और सदाकत है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो तो यही है कि वो प्रॉपर्टी डीलर जरूर हैं, लेकिन वो किसी आईएसआई में या किसी फौज का कोई हिस्सा नहीं है। मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं कि बदनाम करने के लिए जो है वो फौज को उन्होंने बीच में जरूर घुसाना है कि फौज का नाम ले लो, फौज को बदनाम करो, हालांकि केस बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि अफनान का जो एक दोस्त है वो पकड़ा गया है। टोटल ये मिला के 4 दोस्त थे उस वक्त गाड़ी के अंदर, उनमें से एक पकड़ा गया है, 2 किधर हैं, और जो एक पकड़ा गया उसने अब तक क्या इंकशाफात किया वो मैं आपके सामने रखती हूँ। अब ये तफसीलात जो हैं जरा ये गौर से सुनिएगा कि जिस वक्त ये अफनान ने वाकया किया, जिस वक्त इसने विक्टिम फैमिली को मारा या ये हादसा हुआ, ठीक है, उस वक्त गाड़ी के अंदर जो 4 दोस्त थे उसमें एक था अफनान, दूसरा जो दोस्त था उसका नाम था इब्राहिम, तीसरा जो दोस्त था उसका नाम था साद, और जो चौथा दोस्त था उसका नाम था अली। ये 4 दोस्त उस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिनके बारे में विक्टिम फैमिली का ये कहना है कि ये नाजेबा हरकत कर रहे थे, ये गंदी हरकतें कर रहे थे और गंदे इशारे कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद अब हुआ क्या है कि पुलिस ने इनमें से जिस दोस्त को गिरफ्तार किया है वो कौन है जी, वो है इब्राहिम। अब मुल्जिम इब्राहिम जो है, इससे जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन का जो सारा अहवाल आपके सामने रखने जा रही हूँ। अब ये जो इब्राहिम पकड़ा गया है, इससे जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, ये की किसने, जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की है उनका नाम है जी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर। अब इन्होंने इस शख्स से सारी पूछगछ अलग से की है, अफनान से अलग से की है, अफनान के वालिद से अलग से की है, विक्टिम फैमिली से अलग से की है। अब पुलिस का 2 अफसरान की कुर्बानी देने के बाद, उन दोनों को मुअत्तल करने के बाद, अब जो ये इमरान किश्वर हैं, इन्होंने जो पूछगछ की है उसमें उन्होंने कहा है कि इब्तदाई तफ्तीश में जो मुल्जिम इब्राहिम है उसने जो अभी तक बताया है उसमें उसने ये कहा है कार जो है वो कौन ड्राइव कर रहा था, वो अफनान कर रहा था, और उसने इस पूरे वाक़े को हादसा करार दिया है। उसने कहा कि ये जो बात की जा रही है कि खवातीन को छेड़ा, उनके साथ गलत हरकत की, उनको गंदे इशारे किए, ये मुकम्मल तौर पे झूठी बात है। उसने कहा कि किसी लड़के ने किसी खातून को नहीं छेड़ा। उन्होंने जो पुलिस ने अब तक बताया, उन्होंने कहा कि जो दीगर 2 मुल्जिमान हैं, यानी कि जो 2 उसके दोस्त हैं साद और अली, जो अभी तक भागे हुए हैं, उनके लिए जो है पुलिस कोशिशें कर रही है, उनको भी पकड़ा जाएगा। अब फिलहाल अफनान ने भी इस पूरे वाक़े को कार हादसा करार दिया है, दोस्त ने भी कार हादसा करार दिया है, लेकिन जब साद और अली पकड़े जाएंगे, जो उसके साथ बाकी के साथी बैठे हुए थे गाड़ी में, फिर उनके भी अलग अलग बयानात लिए जाएंगे, और उसके बाद जो है पूरे मामले तक पहुंचा जाएगा कि असल बात क्या है, विक्टिम फैमिली सच बोल रही है या दूसरी फैमिली सच बोल रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो मुल्जिम अफनान है उसके जो वालिद हैं उनका नाम है जी शफकत अली। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब तक अपनी अबूरी जमानत जो है वो करवा ली है, और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं इबर गुल, उन्होंने इनकी अबूरी जमानत जो है वो मंजूर की है, जिस पे लोगों ने काफी ज्यादा इन पे तनकीद की है। अब जाहिर बात है कि चाहे कोई विक्टिम हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी ज्यादती की है या उसके साथ हुई है, कानून कहीं ना कहीं वो कानून का शेल्टर जरूर लेता है, कानून की प्रोटेक्शन जरूर लेता है। अगर उनको अबूरी जमानत मिली है तो इट डजंट मीन कि आप उनको ये कहना शुरू कर दें कि वो आईएसआई के ऑफिसर हैं जिसकी वजह से उनको छोड़ा जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, अदालत ने मुल्जिम शफकत अली जो हैं
یعنی افنان کے جو والد ہیں ان کی عبوری ضمانت جو منظور کی ہے وہ 27 نومبر تک ہے، اور 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے یہ ضمانت جو ہے منظور کی گئی ہے، اور ملزم شفقت علی کو شامل تفتیش ہونے کا بھی ساتھ میں حکم دیا گیا ہے کہ 27 نومبر کے بعد آپ نے شامل تفتیش ہونا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 12 نومبر کی رات کو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے کہ لاہور کے اندر یہ پورا واقعہ پیش آتا ہے۔ لاہور کے ڈیفنس کے اندر فیز 7 کے اندر جو جگہ ہے وہاں پر یہ حادثہ ہوتا ہے، اور ایک ہی خاندان کے جو 6 افراد ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلے اس واقعے کو حادثہ قرار دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جو افنان ہے وہ نابالغ ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 18 سے 19 سال کے درمیان ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اچانک سے پورا کیس اپنی شکل بدل لیتا ہے، اور شکل بدلتے ہی بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکے کا جو ابتدائی بیان آتا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے والد کا بڑا خود سر بیٹا تھا، میں نے والد کو کہا میں نے گاڑی لے کے باہر جانا ہے، والد نے مجھے منع کیا، پھر بھی زبردستی میں گاڑی لے کے باہر نکلا۔ پھر اس نے ایک اور جھوٹ بولا، اس نے کہا جی گاڑی میں ڈرائیو نہیں کر رہا تھا بلکہ گاڑی جو ہے وہ تو ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ نابالغ اگر اپنے آپ کو کہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کیس بنے گا اس چیز کا کہ وہ نابالغ ہوتے ہوئے اور بنا لائسنس کے ہوتے ہوئے کس طرح گاڑی چلا سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو لاہور کی صورتحال بتاؤں کہ لاہور کے اندر تقریباً 17 سے 18 کے درمیان جو لڑکے ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، جیلیں بھری پڑی ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے اس چیز کا بڑا کلین اپ۔ اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے سختی سے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی صورت سپیئر نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کو جن کے پاس لائسنس نہیں ہوگا، آئندہ کسی کے پاس لائسنس نہیں ہوگا اس کو سیدھا پکڑ کے اندر کیا جائے گا، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد یہ جو مت سامنے آ رہی ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر ہر ایک کو اپنا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو تبصرہ کرنا بھی ہے تو کم از کم آپ حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں، آپ یہ ضرور بتائیں کہ اس کے والد کو اس طرح سے عبوری ضمانت ملی ہے، اس کے پر تنقید ہو سکتی ہے، جو 2 ملزمان ابھی تک معطل ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیس ان کو شیلٹر فراہم کر رہی ہے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ ISI کا بندہ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ کہنا کہ جناب وہ جو لڑکا ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، تو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ جو فیملی ہے ان کی باتوں میں بھی شاید کوئی جھول ہو یا کوئی جھوٹ ہو، واللہ عالم۔ میرا تو کام ہے جی ایمانداری کے ساتھ آپ کو خبر دینا۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو وکٹم فیملی کے والد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو افنان کے والد ہیں انہوں نے ان کو 68 لاکھ روپے یا 66 لاکھ روپے میں خریدنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہم سے جو ہے وہ 66 لاکھ روپیہ ان 6 لاشوں کا اللہ معافی دے لے لیں، اور آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ جو ہے دیت کے بدلے میں یا اس پیسے کے عوض جو ہے وہ لین دین کر کے ختم کریں، جس پہ وہ رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ 66 لاکھ روپیہ لے کر میں اپنا منہ کالا کروں گا، اور میں جو ہوں اپنی فیملی کو یعنی ان کی موت کے عوض آپ سے محض 66 لاکھ روپے لوں۔ جب یہ میں نے سنا تو اس کو میں نے دونوں اینگل سے اس بیان کو سنا۔ ایک اینگل یہ تھا کہ آپ نے 6 لاشوں کا صرف 66 لاکھ روپے لگایا ہے، اور یہ سن کے میرا دل دہل گیا، پھر میں نے سوچا شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، اور پھر میں نے جب یہ سوچا کہ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ جب کوئی واقعہ پرانا ہو جاتا ہے پولیس اس میں ایکشن لیتی ہے، بیچارے پولیس والے جو ہیں وہ معطل بھی ہوتے ہیں، ان کی نوکریاں بھی جاتی ہیں، لیکن بعد میں یہ جو فیملیز ہوتی ہیں، میں صرف افنان کی فیملی کی بات نہیں کر رہی، میں اوورآل بات کر رہی ہوں کہ بعد میں یہ فیملیز ایک دوسرے کو نہ صرف معاف کر دیتی ہیں بلکہ عدالتوں کے اندر جا کر اپنے بیانات بھی بدل لیتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں کہ پیسوں کے عوض جو ہے وہ اپنا سارا بیان بدل کے ان کو ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ معاملہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 66 لاکھ ہے تو اگر یہ 4-5 کروڑ کی آفر کی ہوتی تو شاید ان کے بیٹے کی جان بھی بچتی ہے، اللہ معافی دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مطلب قتل کے بدلہ جو قتل ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، پیر کے بدلے پیر ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو اسے بہتر۔ اب میں اس میں میرا جو اپنا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی لڑکا افنان یا اس کے دوست جو ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اگر یہ واقعی ایک حادثہ ہے تو پھر میرے خیال سے ان کے والدین کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل پھر وہ صلح کر لیں۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کی فیملی اور وہ جو دکھ اور تکلیف ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا، وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر واقعی یہ بات سچ ہے کہ افنان اور اس کے دوستوں نے نازیبا حرکات کی اور جان بوجھ کے گاڑی کو ٹکر ماری، تو پھر کسی بھی صورت ان کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے، یہاں تک کہ ان کو چاہے 4-5 کروڑ چھوڑ کر میں کہتی ہوں 40-50 کروڑ کی بھی آفر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ اس معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ظاہر جعفر کا کیس آپ کے سامنے ہے، جس میں ظاہر جعفر نے جو ہے وہ نور مقدم کو مارا تھا، اور کس طرح سے اپنے گھر میں بلا کے گھسیٹ کے اور کس طرح سے اس نے اس کو دھکا مارا تھا کھڑکی سے نیچے، اور جو حرکات اس نے کی تھیں آج تک وہ کیس چل رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں اس کو بھی سزائے موت ہونے والی ہے۔ پھر عابد ملی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو موٹر وے پر ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد عثمان مرزا والا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا جو اسلام آباد کے ایک فلیٹ کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی کو انہوں نے ان کے کپڑے اتار کے ان کے ویڈیوز ریکارڈ کیے تھے اور اتنی بدتمیزی کی تھی، وہ بھی ابھی تک زیر حراست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک تینوں کو
سزائے موت کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں مگر ہوئی نہیں ہے. مگر ہمارے ملک کے اندر انصاف کا نظام جو ہے وہ بہت ہی سلو چل رہا ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. البتہ باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو اس کا دوست پکڑا گیا ہے وہ ابھی ابتدائی تفتیش ہے, تو ظاہری بات ہے وہ انکار کرے گا, وہ ڈینائی کرے گا, لیکن آگے چل کے جب وہ لتر اور چھتر پریڈ ہوگی تو obviously وہ سچ بھی بولے گا. تو ہو سکتا ہے کہ کیس پھر سے ایک نیا رخ اور ایک نیا موڑ لے لے. لیکن فی الحال تک پولیس جو ہے اپنے 2 افسران کو معطل کروانے کے بعد جو اب عمران کشور ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو حادثہ ہی کہا جا رہا ہے. اب اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کا کیا نیریٹو ہے, جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.